نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ آج حج تربیت کی دوسری نشست ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ حج کے افعال جو 5 دن پر احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو اب اس کے ذمے ہے کہ وہ حج کے دوران نہ کوئی فحش گفتگو کرے، نہ کوئی گناہ کی بات کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی بھی نیک کام کرو گے تو اللہ اس کو جان لے گا۔ وتزودوا، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور عموماً یہی وہ 3 باتیں ہیں جو انسان کے حج مبرور بننے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ 3 منفی باتیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ ان میں ایک بات ہے کہ فحش گفتگو نہ کیے جائے، جس کے اندر چاہے وہ اپنی بیوی ہو، چاہے وہ کوئی نامحرم ہو، چاہے وہ بدنظری ہو، چاہے خواتین کی بے پردگی ہو، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ عموماً خواتین بے پردگی کی وجہ سے اور مرد حضرات بد نظری کی وجہ سے حج مبرور سے محروم رہتے ہیں، اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور گناہ کی بات میں خاص طور پر ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے، وہ یہ کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم میں سے ہر ایک ظاہر ہے مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف طبیعتوں کا مالک وہاں پہنچتا ہے، اور ایک ہی کمرے میں ہم نے رہنا ہے۔ اب وہاں پر واش روم بھی ایک ہی استعمال ہوگا، وہاں پر رہائش بھی ایک ہی ہوگی۔ اب وہاں پر رہتے ہوئے میری ذات سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی میرا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے، کبھی میں وہاں اٹھ بیٹھتا اس طریقے سے ہوں کہ ساتھ والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میں اونچی آواز میں موبائل پر گفتگو کر رہا ہوں، ساتھ والا سو رہا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے بیت الخلاء استعمال کیا، واپس آیا، اس میں نجاست باقی چھوڑ دی، اب دوسرا گیا تو اس کو تکلیف ہوئی۔ غرضے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو حج مبرور کے اندر رکاوٹ بنتی۔ اس لیے یہ تہیہ کر کے جانا ہے، اپنی ذات سے انشاءاللہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ بن کر ایسا جانا ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو نفع ہی نفع پہنچانا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے میری ذات سے نفع پہنچے، دوسرے حاجیوں کو جہاں بزرگ حضرات ہوں میری ذات سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، ان کو کہیں ضرورت ہے رہنمائی کی، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کی، ان کو کہیں سہارا دینے کی، میری ذات سے ان کو فائدہ پہنچ جائے۔ اصل تو یہ، ورنہ کم از کم درجہ یہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسری بات ارشاد میں جھگڑا نہ ہو، اور جھگڑا بھی بہت ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، کہ ایئرپورٹ پر اترے وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، اور بلڈنگ میں پہنچے کمرہ دیر سے مل رہا ہے وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، کھانے کے اندر کوئی بات ایسی جو ہماری مزاج کے موافق نہیں ہوئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل اس بات کا خیال رکھ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم حج پر جا رہے ہیں تو وہاں سے پاک و صاف ہو کر آئیں گے انشاءاللہ، اور پاک و صاف ہونے کے لیے یہ 3 باتیں ضروری ہیں، اور خاص طور پر جھگڑا کسی سے نہیں، اپنی طبیعت میں تحمل، اپنی طبیعت کے اندر حلم، بردباری پیدا کر کے جانی ہے۔ دوسرے کی بات پی جائیں، اس کے اوپر اللہ جتنا نوازتے ہیں شاید کسی اور بات پر نوازتے ہیں۔ یہ ہے نرمی پر اللہ بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 باتیں اہم تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اب اس کے بعد چونکہ ہمیں
سب حضرات کے پاس، عازمین حج کے پاس حاجی کیمپ کے اندر پہنچنے کے لیے مختلف تاریخیں آ چکی ہیں. تو جن حضرات کی پہلی فلائٹ ہے 18 اپریل کی تو وہ 8 اپریل کو جائیں گے، جن کی 19 کو ہے وہ 9 اپریل کو، تو 8 اپریل سے تمام حضرات نے جانا شروع کر دینا ہے جن جن کی ترتیب بن گئی ہے. تو وہاں جانے سے پہلے ہمیں جو چیزیں لے کر جانی ہے اس میں ایک اپنا شناختی کارڈ لے کر جانا ہے، اصلی شناختی کارڈ، اس کی کاپی بھی ساتھ رکھیں. جو آپ کے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں نا، یہ ویسے ہی میں ایک ساتھ عرض کر رہا ہوں، 4 کاپیاں لازمی کروانی ہیں. وہاں سے بھی جو ڈاکومنٹ ملیں گے یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے وہ سب کی 4 کاپیاں لازمی کروائیں. تو یہاں سے جو لے کر جانا ہے وہ شناختی کارڈ اصلی، اور اسی طرح جو آپ نے جس بینک کے ذریعے سے اپنا فارم جمع کروایا ان کی طرف سے جو آپ کو فارم ملا تھا جس پر آپ کی تصویر لگی ہوئی تھی اور کمپیوٹرائز فارم ملا، اس کے اوپر بینک کی مہر بھی ہے، یہ اصلی لے کر جانی ہے. اس کی بھی 4 کاپیاں کرائیں، یہ بھی لے کر جانی. یہ دونوں ضروری ہیں تاکہ وہاں کے جو معاملات ہیں وہ اسی کے اوپر دیکھ کر ہوں گے. یہاں وہاں پہنچ کر جو وہاں ہمیں ملنا ہے، ایک تو ہمیں ویزا ملے گا، ویزے کی کاپی ملے گی، دوسرا ہمیں ٹکٹ ملے گی ایئر لائن کی، تیسرا اس کے ساتھ ہمیں کارڈ ملے گا جس میں ہمارا حج کا ڈیٹا ہے وہ ہم نے اپنے گلے کے اندر پہننا ہے. اس کے ساتھ ہمیں چوتھی چیز سم ملے گی، اور 5ویں چیز جو متعلقہ بینک ہے، مثلا میزان بینک سے میں نے فارم بھرا ہے تو وہاں میزان بینک کی جو برانچ ہوگی وہاں سے جا کر مجھے جو تحائف ملنے وہ وہاں سے مل لیں، اور وہاں سے ہم اپنا جا کر تحائف وصول کریں گے. اور تحائف وصول کرتے ہوئے اس کو چیک کر لیں، بیگ جو آپ کو ملنے کہ وہ بیگ ٹھیک ہے نہیں ہے، ان کی زپ کھل رہی ہے نہیں کھل رہی ہے، آپ نے اچھی طرح یقین کر لینا ہے. جب آپ کو ہو جائے تو پھر وہاں اپنے سائن کریں اور وہ چیزیں وصول کر کے آ جائیں. اور جانا سب کے لیے ضروری ہے. جو وقت آپ کو بتا دیا گیا، مرد حضرات بھی جائیں گے، خواتین بھی جائیں گے، اسی میں ویکسینیشن ہوگی. ویکسینیشن میں آپ کو ایک پیلا کارڈ دیا جائے گا، وہ بھی محفوظ رکھنا ہے. یہ ضروری باتیں جس کا آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے بعض حضرات جہاں سے جاتے ہی زیارتوں کی طرف بہت جاتے ہیں. زیارتوں میں اپنے آپ کو تھکانا نہیں. حج فرض ہے، حج فرض کرنے جا رہے ہیں، اور فرض کو ادا کرنے سے پہلے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے حج فرض کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے. اس لیے زیارتوں کو حج فرض کے بعد رکھیں. اپنا کام زیادہ سے زیادہ یہ رکھیں کہ میں حج فرض کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. جسمانی اعتبار سے مجھے کوئی ایسی پریشانی نہ ہو کہ یہ 5 دن میرے لیے مشکل کا سبب بن جائے. اسی طرح عرفات کی جو جگہ ہے نا، سب سے قیمتی ترین دن ہے ہمارا. یہ دن میرا کیسے گزرے اس کے لیے مجھے ابھی سے تیاری کرنی ہے. میں نے وہاں اللہ سے کیا مانگنا ہے، میں نے وہاں اللہ سے کیا عرض کرنا ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، میرے پاس ہے کیا جو وہاں لے کر جاؤں گا اور وہاں رب تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا. ہماری تو 5 منٹ بھی دعا کے اندر تھک جاتے، تو 5 منٹ تو نہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا وقت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کی انتہا. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کہ جو بندہ حج کے دن وقوف عرفہ کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں، اس کے حق میں بھی قبول کرتے ہیں، اور جس کے حق میں یہ دعا کرتا ہے اللہ سب کے حق میں اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. یہ اتنا قیمتی ترین دن ہے، شاید زندگی میں دوبارہ ملے. تو معمولی دن نہیں ہے وہ دن. اپنے واٹس ایپ پر یا پاکستان کے اندر بات کرنے پر کہ حج مبارک فلاں ہو گیا یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں. وہ دن صرف آپ کا ظہر سے لے کر مغرب تک ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد سارا کام ہم نے دعا کے اندر، اللہ کے سامنے عرض و نیاز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، اللہ سے مانگنے کے اندر لگانا ہے. اس لیے اس کی تیاری ابھی سے ہم کر کے جائیں گے. اس کی تیاری اگر ابھی سے کر لی تو یقیناً ہمارا کام بن جائے گا. بہت سارے حضرات ہر سال جاتے وہاں سے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مردوں میں بھی خواتین میں بھی باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے جاتے ہیں. اس رات میں ہم نے کیا مانگنا ہے، اس جگہ ہم نے کیا مانگنا ہے، اس جگہ اللہ سے کیا عرض کریں گے، وہاں جا کر کس کے لیے دعائیں کرنی ہے. اس کا مختصر طریقہ اتنا، اپنے حق میں جتنی دعائیں کرنی وہ بھی نوٹ کریں. پھر اپنے تمام رشتہ دار، خصوصاً والدین ہو گئے، عزیز و اقارب ہو گئے، اولاد ہو گئی، بیوی ہو گئی، اہل و عیال ہو گئے، چچا تایا ماموں سارے، یہ ہو گیا دوسرے نمبر. اور تیسرا نمبر امت مسلمہ کے لیے یہ 3 چیزیں لازمی ہیں. ہر ایک کے لیے میں نے اپنی دعائیں خاص رکھنی ہے جو ان سب کے لیے انشاءاللہ میں نے مانگنی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو جو پچھلی مرتبہ دیا گیا وہ بھی ہدایات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں. مزید بھی انشاءاللہ دے دی جائے گی کہ آپ کا وقوف عرفہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں وہ جو احرام ہے، احرام یہیں پر پہن کر تھوڑا سا چلنے پھرنے کی عادت بنائیں، تاکہ ایک تو احرام پہننے کی عادت ہو جائے گی، دوسرا ایک مرتبہ کھول کر پہن لیں گے، پتہ چل جائے گا احرام مجھے پورا فکس ہے یا نہیں ہے، چھوٹا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا مجھے.
دوسرے نمبر پر جو چپل ہے وہ 2 پٹی والی چپل پہن کر بھی عادت بنائیں چلنے کی. بس اوقات عادت نہیں بناتے, وہاں چلتے ہیں تو پاؤں کے اندر چھالا ہو جاتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے. یہاں تھوڑی سی عادت ہوگی تو وہاں جا کر بھی پریشانی نہیں ہوگی. خاص طور پر ہمارا جو چھٹی کا دن ہے اس دن آپ پہن کر آتے جاتے رہیں. اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا آنا ہے تو وہی چپل استعمال کریں گے, انشاءاللہ سہولت رہے گی. خواتین کے لیے کہ جو انہوں نے ہیٹ پہننا ہے اپنے سر پر, وہ بھی اپنے گھر میں اس کا معمول بنائیں کہ گھر کے اندر ہیٹ پہن لیا کریں کچھ دیر کے لیے, تاکہ عادت ہو. ایک تو پہننے سے پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ ہیٹ ہمیں فکس ہے نہیں ہے, اس میں جو پردے کا سارا معاملہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کہیں چہرہ ننگا تو نہیں ہو رہا, کہیں ہو رہا ہے تو اس کو جو سلائی کرنی وہ بھی کر لیں گی, اور ساتھ ساتھ ان کی عادت بھی ہو جائے گی, تو اس کا بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. اسی طرح جرابیں اور چمڑے والے موزے اگر لے کر جائیں تو بہت اچھا ہے, نفلی طواف کے اندر بڑے کام آتے ہیں. اگر آپ نفلی طواف کریں روزانہ, کم از کم ایک نفلی طواف تو ہونا چاہیے مکۃ المکرمہ میں رہائش کے دوران, تو وہ جب ہم نے احرام نہیں پہنا ہوا تو چمڑے والے موزے پہن سکتے ہیں, آرام دہ سہولت والے جرابیں ہیں ہمارے پاس, وہ پہن کر ہم آرام سے طواف کر سکتے ہیں. یہ چند موٹی اور ضروری باتیں تھیں, انشاءاللہ مزید بھی جو باتیں ہوں گی وہ بھی عرض کر دوں گا. اچھا, حاجی کم جاتے ہوئے آپ نے اپنی ادویات ساری اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سے لکھوایا ہوا نسخہ جس پر اس کی مہر لگی ہوگی وہ بھی لے کر جانی ہے. جو دوائیں, بعض حضرات کی خاص دوائیں ہوں گی جو استعمال کرتے ہیں, وہ ساری دوائیں 40 دن کے اعتبار سے آپ نے پیک کرنی ہے. وہ 40 دن کے اعتبار سے دوائیں لے لینی ہے, ڈاکٹر سے پرچہ لکھوا لینا ہے. وہ وہاں جائیں گے تو باقاعدہ پیک ہو جائے گی, پیکنگ ان کے پاس باقاعدہ اس پر مہر لگا دیں گے, تو پھر وہ ہمیں ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے, ورنہ ایسی بعض دوائیاں روک دی جاتی ہیں. اس لیے اپنی دوائیاں, چھوٹی موٹی بھی دوائیاں جو پیناڈول لیتے ہیں یا موشن ہو گیا اس کے لیے یا درد ہو گیا اس کے لیے, ڈاکٹر صاحب سے لکھوا لیں, جو فیملی ڈاکٹر ہے ان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے کہ یہ دوائیں آپ کے کام آ سکتی ہیں. تو وہ دوائیں بھی آپ لکھوائیں اور لے بھی لیں 40 دن کے اعتبار سے, اور وہاں جا کر آپ ان کو لازمی پیک کروائیں, بعد میں پھر پریشانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی نے ریال نہیں لیے تو وہ بھی اس دن ریال وہاں جو ہمارا متعلقہ بینک ہے وہاں سے ہمیں مل جائیں گے, وہی ریٹ پر ملیں گے جو عام طور پر بازاری ریٹ ہے, اسی ریٹ پر وہ ملتے ہیں. تو وہاں ہم کرنسی دے کر وہ اپنے ریال بھی وصول کر سکتے ہیں. حج کے افعال کے لیے ابھی آگے کی ترتیب شروع کرتے ہیں. حج کے اندر 3 فرض ہیں. نمبر 1 احرام, یعنی احرام پہلے ہم عرض کر چکے ہیں پچھلی نشست کے اندر. احرام کا معنی 2 چادریں نہیں بلکہ 2 چادریں پہننے کے بعد نیت اور تلبیہ یہ ضروری ہے. جب یہ ہو جائے گی تو پھر ایسی صورت کے اندر بندہ محرم ہو جائے گا. نمبر 2 وقوف عرفات. وقوف عرفات یہ فرض ہے, اور یہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک اس میں ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا فرض ہے. اس لیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں, وہاں جا کر سعودی حکومت باقاعدہ اہتمام کرتی ہے, باقاعدہ ہیلی پیڈ بھی ہے عرفات میں اسی لیے بنایا ہوا ہے, مینا میں بھی بنایا ہوا ہے. باقاعدہ ایسے لوگوں کو وہاں لایا جاتا ہے اور وہاں ہاسپٹل کی ترتیب ہوتی ہے, وہاں لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. باقی عرض کر دوں گا وقوف عرفات جب آئے گا تو وقوف عرفات یہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے یعنی سورج ڈھل جائے وہاں سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا فرض ہے. باقی واجب کتنا ہے وہ آگے آئے گا. نمبر 3 طواف زیارت. طواف زیارت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ کرنا بھی فرض ہے. یہ 3 کام فرض ہیں, ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہ ہوا تو حج نہ ہوگا, اور حج نہیں ہوا تو اگلے سال یا زندگی میں کبھی بھی وہ حج کرنا ہمارے ذمے میں فرض ہوگا, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم کہیں کہ وہ چھوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. جیسے فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے, حج کا فرض چھوٹ گیا تو اس کے بعد آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یہ انشاءاللہ سلائیڈز جتنی بھی ہماری چل رہی ہیں یہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو مل بھی جائیں گی, واٹس ایپ کے اوپر ہماری ساری سلائیڈز موجود ہیں, وہاں بھی آپ کو مل جائیں گی. واجبات حج 6 ہے. واجبات حج میں سب سے پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ. اس کو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں وقوف مزدلفہ کو, اور جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ترتیب انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے, کس کو چھوڑنے کی اجازت ہے کس کو اجازت نہیں. وقوف مزدلفہ واجب ہے. نمبر 2 رمی جمرات, جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. پہلے دن ایک کو مارنی ہے, پھر اگلے دن تینوں کو, پھر اگلے دن تینوں کو, اور 13 کو بھی تینوں کو مارنا اچھا ہے کہ وہاں رک جائے, تو تینوں کو مارنا واجب ہے. یہ رمی جمرات کہلاتا ہے. نمبر 3 ہے قربانی کرنا.
چونکہ ہم میں سے ہر ایک حج تمتع کرنے والا ہے یا حج قران کرنے والا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں اللہ تعالیٰ عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو ہم حج کا احرام باندھیں گے، تو دم شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر ایک قربانی کرنا ہمارے ذمے میں لازم ہے۔ یہ حج کی قربانی کہلاتی ہے، مالی قربانی نہیں۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، مالی قربانی الگ ہے، صاحب نصاب ہونے کی بنیاد پر جو ہم پاکستان کے اندر کرتے ہیں وہ الگ ہے، یہ قربانی الگ ہے۔ یہ حج کی قربانی ہے جو وہاں حدود حرم میں ہی کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے حکومت وقت نے ہم سے پیسے لے لیے، سرکار نے، اور وہ سعودی عرب میں جمع ہو چکے۔ سعودی عرب کی اپنی ترتیب کے مطابق یہ قربانی بھی ہو جائے گی۔ نمبر 4 ہے حلق یا قصر۔ حلق کا مطلب جب ہم حج کے افعال سے فارغ ہو گئے، اب سر منڈوانا ہے یا سر کے بال چھوٹے کروانے، اور عورتوں نے اپنے سر کے بال چھوٹے کرنے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی، یہ بھی کروانا واجب ہے۔ نمبر 5 سعی، طواف زیارت کے بعد، چونکہ اب جب انسان حج کرتا ہے تو حج میں ایک مرتبہ طواف کرنا فرض ہے اور اس کے ساتھ سعی کرنا واجب ہے، تو طواف زیارت جو ہم کریں گے اس کے بعد سعی کرنا یہ واجب ہوگا، تو اس لیے ہم طواف زیارت کے بعد سعی بھی کریں گے۔ اور نمبر 6 ہے طواف وداع، یہ بھی واجب ہے، یہ واپس آتے ہوئے طواف وداع کیا جائے گا، اس کی بھی پوری تفصیل کس پر ہے اور بعض خواتین پر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ یہ ایک مختصر بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ اس کے بعد 8 ذوالحجہ، یہ ہم مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانگی ہے ہماری 8 ذوالحجہ کی صبح کو، لیکن اس کے ساتھ پہلے یاد رکھیے کہ تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ہم پہلے آ جاتے ہیں کہ مینا جب ہم نے جانا ہے تو کچھ سامان ہم جو پاکستان سے لے کر گئے، یہ سارا سامان ہم نے اٹھا کر نہیں لے کر جانا، یہ سارا سامان نہیں لے کر جائیں گے۔ مینا کے اندر وہ سامان لے کر جائیں گے جو مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، دوبارہ ہم نے مینا میں آنا، یہاں ہمارے کام آئے، اس لیے بہت زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا، اتنا اٹھا کے لے کے جانا ہے جو وہاں ہماری ضرورت کا ہے، اس لیے ہم نے یہ آپ کے سامنے وہ ضرورت کا سامان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ بعض آدمیوں کی ضرورت آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اعتبار سے کچھ اور چیزیں لینا چاہیں لے لیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کچھ چیزیں وہاں پر سعودی حکومت کی طرف سے پچھلے سال بھی دی گئیں، شاید اس سال بھی دیں گے، تو وہ چیزیں وہاں پر ہمارے کام آئیں گی۔ تو مینا لے جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس احرام اور بیلٹ، یہ تو ایک احرام جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ لے کر جائیں گے، اگر نیچے والی چادر پاک نہ رہے تو اوپر والی چادر نیچے کر لیں، دوسری چادر دھونے کے بعد نچوڑ کر اوپر کر لیں، تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں اپنا ایک اور احرام لے کر جانا چاہتے ہیں تو ایک اور احرام بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف آ جائیں تاکہ جو حضرات بعد میں آنے والے ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ تو اگر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کے اٹھانے کے اعتبار سے، کیونکہ وزن ہوگا، دوسرا احرام آپ اٹھائیں گے اس کا وزن ہے، تو ظاہر ہے وزن کے اعتبار سے، اس لیے ہم نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس ایک احرام ہے، ایک بیلٹ ہے، یہی کافی ہے، تاہم لے کر جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے لکھا ہے بیڈ شیٹ، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اس لیے لے کر جاتے ہیں بسا اوقات مینا کے اندر خیموں میں پردے کا انتظام نہیں ہوتا، عورتوں اور مردوں کو ایک ہی جگہ ٹھہرایا جاتا ہے، تو درمیان میں بیڈ شیٹ لٹکانے کے لیے کام آتی ہے تاکہ پردہ رہے۔ چٹکیاں، وہ اس کے ذریعے رسی وہیں کام آئے گی، رسی باندھ دی، بیڈ شیٹ لگا کر اس پر چٹکیاں ڈگا دی گئی تاکہ پردہ ہو جائے۔ اگر مرد و عورت کے خیمے الگ الگ ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا جب وہاں پہنچیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں 1-2 ذی الحجہ تک پتہ چل جائے گا مینا میں ترتیب کیا ہے۔ اگر وہاں پر ترتیب ایسی ہے، عورتوں کے خیمے الگ رکھے ہیں اور مردوں کے خیمے الگ رکھے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے، وہاں ساری ترتیب سامنے آ جائے گی، تو پھر ہمیں یہ تینوں چیزیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس مسواک، یہ لازمی لے کر جانی ہے، کیونکہ حالت احرام میں ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ خوشبو والی ہوتی ہے، اس لیے مسواک کی عادت یہاں بھی بنانی چاہیے۔ تسبیح لے کر جائیں گے، تسبیح ہماری ضرورت کی ہے اس لیے کہ آپ وہاں فارغ بیٹھیں، وہاں موبائل نہیں استعمال کرنا، وہاں ہم نے ذکر و اذکار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات میں، اس میں ہم نے وقت لگانا ہے۔ کنکریوں کے لیے تھیلی، یہ بھی وہاں دی بھی جاتی ہے، آپ نے لے کر بھی جانی ہے۔ دعائے عرفات و مناسک حج، یہ آ گیا، یہ اہم چیز ہے بہت۔ دعائے عرفات آپ کی عرفات میں کام آنی ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ دعائیں کریں گے، آپ کا وقت بڑا بہترین گزرے گا، لازماً لے کر جائیں۔ اور مناسک حج، یہ بھی کتاب ہے، حج سے متعلق آپ نے وہاں کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو کتاب دی جائے گی۔ جائے نماز ہلکی پھلکی کپڑے والی، بالکل مختصر سی ہوتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ ہمیں مزدلفہ میں کام آتی ہے، کیونکہ مزدلفہ میں جب جاتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے، مزدلفہ میں ہم نے رات گزارنی ہے، وہاں پر رات کو نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ہمارے پاس اگر پاک چیز نہیں ہوگی تو کم از کم چھوٹا سا ہمارے پاس جائے نماز ہو، تو یہ جائے نماز آپ نے لازمی رکھنی ہے۔ چٹائی بچھانے کے لیے مزدلفہ میں کام آئے گی، کہ مزدلفہ میں ظاہر ہے میں نے عرض کر دیا چٹیل بالکل وہاں پر پتھریلی زمین ہے، بعض جگہوں پر آپ کو
کو کچھ قالین پیچھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا قالین بچھے ہوئے ہیں، ہر ایک آدمی کو وہاں جگہ نہیں ملتی، اس لیے یہ کام میں آ جاتی ہے، تو بچھانے کے لیے چٹائی بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ شلوار قمیض ایک عدد یہ مردوں کے لیے اس لیے بتا دیا ہے کہ جب ہم 10 تاریخ کو واپس آئیں گے، آ کر ہم نے اپنی قربانی کر لی اور اپنے بال کٹوا لیے تو ہم احرام سے باہر نکل گئے، اب احرام کی چادریں اتار کر ہم نے شلوار قمیض پہن لینی ہے، اس لیے آپ ساتھ لے کر جائیں گے تو وہاں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ادویات لے کر جانی ہے، لازمی لے کر جانی ہے، جو دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر درد کی، پٹھوں کے درد کی، اپنے تمام چیزیں ہیں ان کے لے کر جائیں، اور اس کے اندر ORS لازمی رکھیں، ORS لازمی لے کر جائیں، گرمی کا زمانہ ہے، بہت زیادہ کام آئے گا اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہے اس کا، تو وہاں جا کر استعمال میں آئے گا۔ ریشز کریم لازمی لے کر جائیں، بغیر خوشبو والی ریشز کریم ملتی ہیں وہ لے جائیں، سوڈو کریم اس کے لیے بڑی بہترین ہے، یہ اگر پہلے استعمال کر لی جائے احرام باندھتے وقت، ابھی ہم احرام میں نہیں آئے، احرام کی چادریں پہنی تھی، اس وقت اگر ہم نے اپنی رانوں میں لگا لی، جہاں جہاں ہمیں خطرہ ہے کہ ریشز ہو سکتے ہیں وہاں لگا لی، تو یہ جسم کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، اس وجہ سے اس کا فائدہ ہے۔ یہ سوڈو کریم یا کوئی بھی آپ کے پاس اگر ریشز کریم ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ بیگ آپ نے کمر پر لٹکانے والا، ظاہر ہے جس میں آپ نے سامان رکھنا ہے وہ بیگ کمر پر لٹکانے والا وہ آپ ضرور لے کر جائیں گے۔ پانی کا گلاس ہے، کپ ہے، پلیٹ ہے، چمچہ ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، موبائل فون، چارجر ہے، اور اسی طرح پاور بینک ہے آپ کے پاس، یہ لازماً لے کر جائیں گے آپ۔ ریزر ہے، کینچی ہے، اسپرے گن لازمی لے کر جانی ہے، یہ ہماری بہت ضرورت کی ہے۔ باقی کینچی اور ریزر مرد حضرات کے کام آئے گی، کینچی عورتوں کے کام آ جائے گی، اور اس کے ساتھ تکیہ، ہوا بھرنے والا تکیہ یہ ہمیں مزدلفہ میں کام آتا ہے، ورنہ آپ کے لیے مینا میں، عرفات میں دونوں جگہ پر تکیے کا بھی انتظام ہوگا۔ چھتری، چھوٹی سی ہلکی سی چھتری ہو، زیادہ وزنی نہ ہو، کیونکہ زیادہ وزنی ہوگی تو پریشانی ہوگی، زیادہ بڑی بھی نہ ہو، کیونکہ جب ہم وہاں سے عرفات سے واپسی کی طرف مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے ہم نے مینا کی طرف جانا ہے، تو راستے میں کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہوئے چھتریاں جتنی بھی لوگوں کی لے لی جاتی ہیں، ان کو آگے نہیں لے جانے دیا جاتا، کیونکہ اس سے حادثات ہوتے ہیں۔ چھتری کے اوپر نوکیلی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی لگ جائے تو حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے عرض کی چھوٹی سی چھتری ہو، کوئی بڑی لمبی چوڑی چھتری کی ضرورت نہیں، وہ لے لیں۔ اور ڈرائی فروٹ یہ وہاں کام آتے ہیں، چنے ہو گئے، بادام ہو گئے، دوسری چیزیں جو بھی اپنے موافق ہے۔ ٹیشو پیپرز بغیر خوشبو والے، ضروری کاغذات یہ تو لازماً آپ نے اپنے ساتھ رکھنے، جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں، اور حکومت کی طرف سے جتنے کاغذات ملیں گے سب آپ نے رکھنے۔ اور سفر کے دوران اخراجات کی رقم، ریال جو ہے وہ وہاں جا کر آپ کو کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ضرورت نہیں ہے، مینا میں بھی بہت کھانا پینا ہے، عرفات میں بھی بہت کھانا پینا ہے، کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اخراجات کی رقم ساتھ رکھیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے 8 ذوالحجہ کو، حج کا جو پہلا دن ہے، یہ حج کا پہلا دن ہمیں بتلا دیا جائے گا کہ آپ کی روانگی کس وقت ہے، تو 8 ذوالحجہ کو اپنے ہوٹل سے ہی حج کا احرام اس طرح باندھیں جس طرح عمرے کا احرام باندھا تھا، یعنی غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں، غسل کرنے سے پہلے جسم کے بال بڑھے ہوئے ہیں غیر ضروری بال صاف کر لیں اچھے طریقے سے، مونچھیں برابر کر لیں، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے غیر ضروری بال صاف کر لیں، غسل کر لیں، اور مرد حضرات احرام کی چادریں پہن لیں، اور 2 رکعت نفل نماز احرام پڑھے سر ڈھک کر ادا کریں، کیونکہ ابھی تک ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں، پھر سر سے چادر ہٹا کر حج کی نیت کر لیں، لبیک پڑھیں اور دعا کریں، یہ ابھی بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ خواتین بھی 8 ذوالحجہ کو غسل کریں یا صرف وضو کریں اور 2 رکعت احرام ادا کریں، پھر حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ اگر مخصوص ایام ہوں خواتین کے تب بھی ان کے ذمے حج کا احرام باندھنا لازمی ہے، تاہم 2 رکعت نہیں پڑھیں گی، غسل یا وضو کریں گی، کیونکہ غسل یا وضو یہ پاکی کے لیے نہیں ہے، نظافت کے لیے ہے، تاکہ جسم صاف ہو جائے، اور اس کے بعد وہ حج کی نیت کریں گی، یہ لازمی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بسا اوقات آپ کو 7 ذوالحجہ کی شام کو، شام کا مطلب یہ ہوتا ہے مغرب کے بعد ویسے ہی دن بدل جاتا ہے، مغرب کے بعد 8 تاریخ شروع ہو جانی ہے، تو مغرب کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو کہیں گے جی آپ کو عشاء کے بعد لے جائیں گے، رات کو 10 بجے لے جائیں گے، رات کو 11 بجے لے جائیں گے، 12 بجے لے جائیں گے، 1 بجے لے جائیں گے، اس طرح ترتیب بناتے ہیں ہم۔ چونکہ سنتے ہیں یہاں پر کہ حج کا دن ہے وہ 8 ذوالحجہ ہے، 8 ذوالحجہ کو ہم نے جانا ہے، تو بسا اوقات وہاں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم تو 8 ذوالحجہ کو جائیں گے، ہم نے نہیں جانا رات کو، تو ایسا کچھ نہیں کرنا، یہ انتظامی معاملات ہے۔ ظاہر ہے اتنے لاکھ افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا وہ ایک لمحے میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ترتیب ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ جا رہے ہیں پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے جانا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہوٹل ہی سے احرام کی چادریں پہن کر، 2 پٹی والی چادریں پہن کر نیت بھی کر لیں، تلبیہ بھی پڑھ لیں، یہاں سے جب مینا کے لیے روانہ ہو تو آپ محرم بن کر روانہ ہو،
اور مینا پہنچے، چاہے رات کو پہنچ جائیں چاہے صبح پہنچے، جو بھی ترتیب ہے جس کی وہ اپنی ترتیب کے مطابق جائے گا۔ بعض لوگ 8 ذوالحجہ کی صبح کو نکلتے ہیں، کوئی فجر کے بعد نکلتا ہے، کوئی سورج نکلنے کے بعد نکلتا ہے، کوئی ظہر تک پہنچتا ہے، کوئی عصر تک پہنچتا ہے، ظاہر ایک ترتیب ہے، تو بہرحال اس ترتیب کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اگر کوئی آدمی 8 ذوالحجہ کی صبح کو لے گیا تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اب حج کی نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں۔ یہ وہ حضرات کریں گے جو اپنا حج فرض کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں تو پھر اپنی نیت نہیں کرنی ہے، یہ بات ضروری ہے، اپنی نیت نہیں کرنی ہے۔ اگر میں کسی اور کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پر میں نیت کروں گا کہ یا اللہ میں نہیں، فلاں آدمی جو جس کا بھی نام ہے کہ زید ہے، خالد ہے، حامد ہے، اس کی طرف سے میں حج کا احرام باندھتا ہوں اور آپ کی رضا کی نیت کرتا ہوں، اس کو آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ اس کا نام لینا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، زبان سے کہہ لیں اچھا ہے، دل میں رکھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جو جانے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اسی مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ نیت کے بعد مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، تلبیہ آپ کے سامنے ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اسی طرح پڑھنا مسنون ہے، جہاں جہاں میں رکا ہوں اسی طرح رکیں گے اس کے اندر۔ جب ہم مینا پہنچ گئے تو 8 ذوالحجہ کو مینا پہنچنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ہم نے وہاں کوئی خاص کام نہیں ہے، وہاں ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، پہلا کام، مینا میں اگلے دن فجر تک 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ عموماً سب حضرات زور سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر رات کو آپ کو لے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ 8 ذوالحجہ کی فجر کی نماز بھی وہاں پڑھیں گے، تو آپ کی 6 نمازیں ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اگلا دن 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ادا کی جائے، یہ اصل کام ہے، ٹھیک۔ دوسرا کام اس کے ساتھ وقوف عرفہ کے لیے ماحول تیار کرنا۔ وقوف عرفہ کے لیے ماحول تیار کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اب یہاں پر رہ کر میں نے اپنا اللہ سے تعلق بڑھانا ہے، تاکہ میں عرفات میں پہنچوں تو روحانی اعتبار سے میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں، وہاں پہنچتے ہی میرا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ ادھر میرے ہاتھ اٹھے ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا پروانہ آ جائے۔ یہ تب ہوگا جب مینا کے اندر میں باتوں میں نہیں، اپنے موبائل میں نہیں، یہ وقت ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، تلاوت کے اندر لگ جائیں، ذکر میں لگ جائیں، مسائل سیکھنے میں لگ جائیں، ان چیزوں میں لگ جائیں۔ یہ سارا وقت اس میں گزارنا ہے آپ نے، ادھر ادھر باہر گھومنا پھرنا نہیں ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، وہیں اپنے خیمے کے اندر رہیں۔ ہاں اگر موقع ملے تو مسجد خیف جا کر وہاں نفل نماز کوئی ادا کر لیں، فرض نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی نفل نماز ادا کر لیں مسجد خیف کے اندر۔ وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو راستوں سے واقف ہوں، جن کو راستوں کا نہیں پتا، وہ اپنے خیمے میں ہی رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ وہ نکلیں گے بھٹک جائیں گے، بعد میں خیمے تک آنے میں پھر ایک پریشانی نہیں کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے وہاں پر آپ نے، کہ وہاں پر ہم نے ماحول تیار کرنا ہے عرفات کے لیے، اور یہ دن ہمارے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا، ذکر و اذکار، تلاوت و تسبیحات اور نوافل میں مشغول رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں تاکہ ہم عرفات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں۔ 9 ذوالحجہ یہ بڑا اہم دن ہے ہمارا، یہ وقوف عرفات رکن اعظم جو میں نے ابھی عرض کیا تھا شروع میں، فرض ہے، یہ فرض ہے۔ عرفات کے لیے جو روانگی ہے وہ 9 ذوالحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے، مینا میں بھی رات کو بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی، آوازیں لگنا شروع ہو جائیں گی، آپ تیاری کریں، آپ کی بس آ رہی اور آپ نکلیں 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے۔ تو جس کی جو ترتیب ہو وہ اپنی ترتیب کے مطابق نکلنے کی کوشش کرے، ٹھہرانا رہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، تو بعد میں خود پریشان ہو جائے گا۔ خاص طور پر وہ مرد حضرات جن کے ساتھ خواتین بھی ہیں، جن کے ساتھ بزرگ حضرات ہیں، وہ ان کو جو وقت بتا دیا جائے وہ کوشش کریں اول واہلے میں ان کو ساتھ لے کر وہ نکلیں، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے رات کو بھی اگر لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یہاں یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ چونکہ ایک انتظامی معاملات ہیں، ان کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، بندہ خود وہاں پر اب مجبور ہے، تو اللہ ثواب ہمیں پورا انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ پیچھے ایک بات رہ گئی کہ مینا کے اندر بسا اوقات جگہ کی کمی کی وجہ سے کچھ خیمے مزدلفہ میں لگائے جاتے ہیں، جس کو نیو مینا کہا جاتا ہے۔ بہت سارے حضرات کے خیمے وہاں آ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا خیمہ نیو مینا میں ہے۔ نیو مینا وہ مزدلفہ ہے، مینا نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑی سی بات وہاں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا خیمہ وہاں نیو مینا میں آ جائے تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اپنے خیموں سے نکل کر جو مینا کی حدود ہے وہاں کچھ دیر کے لیے آ جایا کرے، وہاں کچھ دیر کے لیے آ جائے، ایک آدھی نماز وہاں آ کر پڑھ لے، تاکہ مینا کے اندر ٹھہرنے کا جو سنت حکم ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک ادا ہو جائے۔
اگر نہیں آئے گا تو گناہ کی بات نہیں ہے، وہ بھی اس کی مجبوری ہے، کیونکہ نیو مینا کے اندر اس کا خیمہ لگ گیا، اب وہ وہیں رہ سکتا ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں جا سکتا، لیکن وہاں سے نکل کر مینا کی حدود میں آنا اجازت ہے۔ جن کو جگہوں کا پتہ ہو، راستوں کا پتہ ہو، مقامات سے واقف ہو، وہاں تھوڑی دیر کے لیے مینا آ جائیں، قریب ہی مینا کی حدود میں داخل ہوتے ہی وہاں کسی نہ کسی خیمے میں کسی ساتھی کے ساتھ مل کر نماز ادا کر لیں ایک آدھی، تاکہ سنت کا وہاں ثواب حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال عرفات کے لیے اگر رات کو لے جائیں تو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ جس کو صبح لے کر جائیں تو صبح چلا جائے۔ سورج جو صبح ہماری 9 ذو الحجہ کی فجر اگر مینا میں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں لے کر جائیں گے، اس لیے عرفات کے لیے آپ 9 ذو الحجہ کی فجر پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہاں چند احکام ہیں وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ اہم بات ہے کہ 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہم یہاں بھی پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں، 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13 ذو الحجہ کی عصر تک یہ لازمی پڑھتے ہیں، یہ ہم نے وہاں بھی پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تکبیر تشریق آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مرد حضرات کے ذمہ بلند آواز سے پڑھنا اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں کے لیے بتاتا چلوں کہ مینا کے اندر وہ اپنے خیموں میں اپنی اپنی نماز ادا کریں گی، اسی طرح عرفات کے اندر بھی وہ اپنے خیموں میں اپنی اپنی نماز ادا کریں گی، وہاں کسی سے کسی مسئلے میں الجھنا نہیں ہے۔ آپ کو جو ہدایات دے دی گئی آپ نے انہی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہاں ہر قسم کا آدمی ہوگا جو عمل کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، آپ اپنا عمل ٹھیک رکھیں۔ ہم آپ کو وہی عمل بتا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی کے مطابق آپ کو تلقین کی جا رہی ہے۔ وقوف عرفات کا وقت، وقوف عرفات 9 ذو الحجہ کی زوال سے 10 ذو الحجہ کی صبح صادق تک ایک لمحہ ٹھہرنا فرض ہے۔ یہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، یہ وقت آپ کے لیے فرض ہے، تو ایک لمحہ ٹھہرنا۔ جی اگر اس وقت میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی حدود عرفات میں آ جائے تو اس کا وقوف عرفات یعنی حج ادا ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ کی تیاری، عرفات پہنچ کر کھانے پینے اور طبعی ضروریات سے فارغ ہو کر وقوف عرفہ کی نیت سے غسل کریں یا کم از کم وضو کر لیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے حضرات وہاں غسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرفات کے اندر بیت الخلاء مینا کی بنسبت کم ہوتے ہیں، وہاں پر نہانے کی جگہ بھی کم ہوتی ہیں، تو اس لیے ایسا نہ ہو بعض حضرات جاتے ہیں بیت الخلاء میں کہ گئے تو قضاء حاجت کے لیے، اب وہیں لوٹا نکال کر بس نہانا شروع کر دیا، باہر ایک لائن لگی ہوئی ہے، مخلوق پریشان ہے، میں اپنے غسل پر عمل کرنے کے لیے باہر لوگوں کو پریشان کر رہا ہوں۔ وقوف عرفات کے لیے سب نے تیاری کرنی ہے، ایسی جگہ پر جا کر میں اپنی ذات سے دوسروں کو ایذا دوں، یہ پھر میرے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ اگر میں کسی مستحب پر عمل کرنا چاہتا ہوں، سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس پر عمل کرتے ہوئے کہیں کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تکلیف پہنچانا حرام ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، تو فرض مقدم ہے، مستحب پیچھے ہو گیا، سنت پیچھے چلی گئی، فرض پہلے آ گیا، اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ عرفات میں موقع ملتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اپنی طبعی ضروریات قضاء حاجت سے، کھانے پینے سے ہم نے زوال سے پہلے فارغ ہونا ہے، تاکہ زوال کے بعد سے مغرب تک جو وقت ہے نا یہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا اتنا قیمتی ہے، شاید زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبوں کو ہی لے کر جا رہے ہیں، اور خوش نصیب وہی ہوگا جو وہاں جا کر اس وقت کو بھی استعمال کر لے، وہ خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ ساری تیاری اس سے پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے کھانے پینے سے بھی فراغت کر لینی ہے، طبعی ضروریات سے بھی فراغت کر لینی ہے، وضو بھی کر لینا ہے، یا اگر موقع ہو تو غسل کر لیں، لیکن کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اپنی تیاری مکمل ہو زوال سے پہلے۔ اہم مسئلہ اب عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز کا مسئلہ آتا ہے۔ عموماً جو امام حج ہوتے ہیں وہ مسجد نمرہ میں وہاں پر خطبہ حج دیتے ہیں، وہاں پر وہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو امام حج کی اقتداء میں جو حضرات ظہر اور عصر پڑھیں گے تو وہ ملا کر پڑھیں گے امام حج کی اقتداء میں۔ لیکن اگر ہم اپنے خیموں میں ہیں، اپنے خیموں میں نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے پھر اپنی ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ادا کرنی ہے، الگ الگ ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ شرط یہاں نہیں پائی جاتی جو امام کے ساتھ وہاں ہم نے ادا کرنی تھی۔ بہت سارے لوگ مسجد نمرہ جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا، اگر کسی کو مقامات سے واقفیت ہے، وہ نقشے جانتا ہے، تو ٹھیک ہے مسجد نمرہ چلے جائیں، لیکن ہم آپ کو تلقین نہیں کرتے کہ آپ جائیں، اس لیے کہ وہاں جا کر واپس آنا ایک پریشانی ہے۔ وہاں جا کر بھی بندہ جگہ بھول جاتا ہے، مقامات بھول جاتا ہے، پھر واپس اپنے خیمے تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے ساتھیوں تک آنا بہت ایک پریشانی کا مرحلہ ہے، اس لیے ہم مشورہ نہیں دیتے۔ اگر کوئی جانا چاہے
اگر اس کو پتہ ہے مقامات کا وہ اب نقشے صحیح طرح استعمال کر سکتا ہے تو جائے، اس کو نقشے کے ذریعے اپنی جگہ پتہ چل جائے گی۔ تو بہرحال اگر ہم اپنے خیمے میں ہیں تو وہاں پر ہم نے ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں ادا کرنی ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اول وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز کا وقت کا اندازہ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، عصر کی نماز اس وقت ہم ادا کر لیں گے۔ اور ظہر کی نماز جو مقیم حضرات ہوں گے وہ 4 رکعت پڑھیں گے، اسی طرح عصر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے جو مقیم ہوں گے۔ اور مقیم کون آدمی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ وہ حضرات جو لانگ پیکج پر جا رہے ہیں، جن کا شروع میں مدینہ چلے جانا ہے، مدینہ منورہ 8 دن جا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ ہی رہنا ہے، یہ سارے کے سارے مقیم ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح شارٹ پیکج والے جو پہلے مدینہ شریف چلے جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ جانا ہے، ان کے بھی مدینے کے 3 دن ہیں، باقی دن سب مکہ کے ہیں، تو ان کے بھی 15 دن سے زیادہ دن بنتے ہیں، اس لیے وہ بھی مقیم ہوں گے۔ اور مقیم ہونے میں مکہ مکرمہ کے اندر کی رہائش، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان سب جگہوں کی رہائش کو شامل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پوری مل کر 15 دن بن جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ مقیم ہوگا، اور مقیم ہو کر وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جو حضرات مسجد نمرہ میں جائیں تو مسجد نمرہ میں جو امام حج ہوتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق ظہر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اپنے مسلک کے مطابق وہ عصر کی بھی 2 رکعت پڑھیں گے۔ چونکہ ہم مقیم ہیں تو ہماری ذمہ میں 4 رکعت ہوں گی، اس لیے آپ نے ظہر میں وہاں 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرنا، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو کر مزید 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اور عصر میں بھی اسی طرح، جیسے عصر کی نماز میں شامل ہو 2 رکعت کے بعد مزید 2 رکعت پڑھیں گے۔ آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، کیونکہ ہماری 2 رکعت ہے ہی نہیں، ہمارے ذمہ میں تو مقیم ہے، 4 رکعت پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے اس میں اصل یہی ہے، آپ اپنے خیمے کے اندر رہیں، خیمے کے اندر 5 6 7 ساتھی ایک ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کوئی ساتھ آپ کو عالم دین مل جائے، کوئی مفتی صاحب مل جائے، بہت اچھا ہے، وہ نماز کرا دیں گے۔ تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی سنتیں نہیں پڑھنی، عصر کی سنتیں نہیں پڑھنی، یہ سنتیں آج ساکت کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا وقت اللہ کے سامنے دعا کرنے کے اندر لگ جائے۔ اب اہمیت سمجھیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد ہم نے وقوف کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنی ہے۔ پھر عصر کی نماز عصر باجماعت پڑھ لیں گے۔ عورتیں اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں۔ وقوف عرفہ کا طریقہ یہ آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے، اس کو اہمیت سے سمجھیں کہ ہم نے وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے بتایا گیا زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور خوب آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، توبہ و استغفار کریں، درود شریف اور تلبیہ کثرت سے پڑھیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ملک، پوری امت مسلمہ خصوصاً اہل فلسطین کے لیے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے اللہ اتنی ہی قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، دل ہماری زبان کا ساتھ دے رہا ہو، میری زبان سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نکل رہا ہے تو میرے دل کو بھی پتا ہو کہ میری زبان سے نکل کیا رہا۔ اس لیے اس کے لیے دعائے عرفات میں نے عرض کی بڑی اہم ہے، وہ دعائے عرفات آپ لے سکتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ آج تو تقسیم نہیں کی جائے گی، آخری اس میں تقسیم کر دی جائے گی، وہ آپ حضرات کو مل جائے گی، یا کوئی آ کر لینا چاہے تو نورانی مسجد میں ہمارے پاس آ کر لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال نیز بیمار اور ضعیف حضرات بیٹھ کر دعا مانگے، جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر وہ دعا مانگیں۔ اگر تکلیف کا ڈر نہ ہو تو کچھ دیر دھوپ میں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگیں، باہر نکل جائیں خیمے سے، خیمے کے قریب ہی دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے، ایسا نہیں کہ دھوپ میں کھڑے ہوئے جوش میں جا کر اور تھوڑی دیر بعد اتنا پسینہ آیا گر گئے، اب آگے کی دعا ہوئی نہیں، اس لیے آپ نہ جائیں۔ پھر اس کے لیے ہم بتائیں گے عصر کے بعد سورج ڈھل جاتا ہے تو خیموں کے قریب بالکل شام کا وقت ہو جاتا ہے، خیموں سے نکل کر آپ باہر آ جائیں، پھر خوب مغرب تک دعاؤں کے اندر لگ جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت عرفات کے میدان کا انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کو لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے بوتلیں لینے کے لیے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے میٹھا لینے کے لیے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے فلاں چیز لینے کے لیے، اور تیاری میں لگ گئے، چلو اٹھو سامان اٹھاؤ، چلو نکلو، کوئی جا رہا ہے اپنی ٹرین کے لیے، کوئی جا رہا ہے بس کے لیے۔ ہرگز ایسا کام نہ کریں، خدا کے لیے بڑا اہم وقت ہے یہ، وقت ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر حاجی جو وہاں پہنچا ہوگا وہ یقیناً عرفات سے مزدلفہ پہنچے گا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جنہوں نے ٹرین پر جانا ہے وہ ٹرین کے ذریعے پہنچیں گے، جنہوں نے بس کے ذریعے جانا ہے وہ بس کے ذریعے پہنچیں گے، جو پرائیویٹ والے وہ پرائیویٹ والے لے کر جائیں گے، کوئی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہم کیوں بھاگ دوڑ کریں، ابھی تو اہم وقت آیا مانگنے کا، ابھی تو اللہ سے لینے کا ٹائم آیا، اس لیے عصر سے مغرب کا وقت بڑا قیمتی ہے، خوب آوزاری میں، اشکباری میں، بے قراری میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے اندر گزار دے، یقیناً اللہ اپنی یاری نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔
اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے. یہ خام خواہ لوگوں کو دیکھا دیکھی, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو. اور کھانے پینے کو میں نے کہا پہلے ہی بہت ہے, کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے پیچھے جانے کی, وہاں ہم دعاؤں کے اندر لگے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں. سبحان اللہ. اس نہایت قیمتی وقت میں خوب توجہ اور آہوزاری کے ساتھ دعا مانگے. یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے اور مغرب تک یہ عمل جاری رکھنا ہے. اہم تنبیہ, سورج غروب ہونے تک حدود عرفات میں رہنا ضروری ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے باہر نکلنا منع ہے. یہ یاد رکھیں, اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے پہلے باہر نکل گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے واپس حدود عرفات میں نہیں آیا, سورج غروب ہو گیا تو ایک دم لازم ہو جائے گا. دم کا مطلب ہے بکرا بکری, دمبا دمبی, بھیڑ بھیڑا یہ دینا ضروری ہوگی 1 سال جن کی عمر ہو. اس لیے مغرب تک حدود عرفات میں رہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا چاہیے. اس لیے میں نے ابھی عرض کر دیا مغرب تک دعائیں مانگیں, اس کے بعد آپ چلے جائیں, آہستہ آہستہ جائیں گے. ٹرین بھی مل جائے گی, بس بھی مل جائے گی. باقی اگر کوئی آدمی ٹرین پر اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے تو حکومت کی طرف سے بھی, حکومت سعودیہ کی طرف سے مغرب کے بعد ہی ٹرین نکلتی ہے, اس سے پہلے ٹرین نکلنی ہی نہیں. پہلے جا کر کیا کرنا ہے, وہاں دھکم پیل ہوگی اور کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اسٹیشن ہے وہ حدود عرفات کے اندر ہے. اگر بالفرض کوئی بندہ وہاں چلا گیا, اگر چلا گیا, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں, نہ جائیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں مغرب تک آپ نے اپنے خیموں کے قریب رہنا ہے. مغرب جب ہو جائے, سورج غروب ہو گیا, اب دعائیں ختم کریں, اب آہستہ سے اپنا سامان اٹھائیں, آہستہ آہستہ پھر اسٹیشن کی طرف یا اپنی بسوں کی طرف جانا شروع کریں. انشاءاللہ آرام سے ہم پہنچ جائیں گے مزدلفہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کوئی اسٹیشن چلا جائے تو اسٹیشن بھی حدود عرفات کے اندر ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن بس کے اندر نہ جائے, کیونکہ بسیں ہو سکتا ہے پہلے چل جائیں, کہ وہ بس چلانے والے عام پرائیویٹ لوگ ہیں, وہ تو نکال کر لے جائیں گے آپ کو کہ آگے چلو بیٹھو اور بھرو اور نکلو. نہیں جانا آپ نے بس میں, ہرگز نہیں جانا. بس میں آپ نے رکے رہنا ہے, جب سورج غروب ہو جائے, یقین ہو جائے, اس کے بعد آپ نے نکلنا ہے. یہ وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے باقاعدہ اہم تنبیہ کا, یہ وہاں لگا ہوا ہے. اور یہ اس میں انہوں نے تینوں کے اندر لکھا ہوا ہے, عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی, یہ بات کہ عرفات کی حد مسجد نمرہ کے قریب ایک جگہ ہے. مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات کی حد سے باہر ہے. اگر کوئی مسجد نمرہ میں گیا تو اس کو چاہیے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ مسجد نمرہ کے اندر اس نے حدود عرفات سے باہر نہیں جانا, اندر رہنا ہے. وہاں بھی انہوں نے لائٹیں, سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں جو نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ حدود ہے. اس لیے اگر کوئی مسجد نمرہ جاتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے, ورنہ جتنے خیمے لگے ہوئے ہوں گے سارے خیمے حدود عرفات کے اندر ہیں, کوئی بھی حدود سے باہر نہیں ہوتا, وہ سب اندر ہی ہوتے ہیں. مسجد نمرہ جانے والوں کو اس کا خاص دھیان رکھنا ہے. وہاں پر ان کو یہ بورڈ نظر آئے گا, یہ لگا ہوا ہوگا, اس بورڈ سے پیچھے پیچھے رہنا ہے, اس بورڈ سے آگے کی طرف نہیں نکلنا. اگر آگے کی طرف نکل گئے تو ہم حدود عرفات سے باہر ہو جائیں گے. اب ہمارا الحمدللہ مغرب تک وہیں رہے. اب ہم نے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے اور مزدلفہ پہنچ کر انشاءاللہ وہاں چند کام کرنے جو اوپر لکھ دیا گیا. 10 ذوالحجہ 3 کام ہے, 10 ذوالحجہ کے 3 کام آگے آئیں گے. ابھی مزدلفہ میں جا کر ہم نے کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا. اگر بالفرض کوئی بندہ جلدی نکلا اور مطلب مغرب کے فوراً بعد نکلا, اس کو ٹرین بھی مل گئی, کیونکہ ٹرین سے مزدلفہ پہنچنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے, وہاں پہنچ جائیں گے آپ. اب مزدلفہ پہنچ گیا اور فوراً جاتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے, ایسا نہ کرے. عشاء کا وقت داخل ہونے دے. عشاء کا وقت داخل ہو جائے اس کے بعد ہم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر پڑھنی ہے. چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, چاہے انفرادی نماز پڑھیں, چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, دونوں کے لیے حکم یہ ہے, یہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا واجب ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنا واجب ہے. مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنا جائز نہیں, راستے میں پڑھنا جائز نہیں, عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں. اس بات کا خیال رکھیں, مغرب کی نماز عرفات میں بھی نہیں پڑھنی, راستے میں بھی نہیں پڑھنی, عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی نہیں پڑھنی. عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا پھر ہم دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے. اچھا, دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا طریقہ وہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ کیسے پڑھیں گے آپ دونوں نمازیں جمع کر کے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اذان دی جائے گی, اذان دینے کے بعد اقامت کہیں گے مغرب کی نماز کے لیے. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے. 3 فرض پڑھنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے, پیچھے بتا دیا. تکبیر تشریق پڑھیں گے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھیں گے, اس کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں گے. مغرب کی سنت نہیں پڑھنی, کھڑے ہو جائیں گے, اقامت کہیں گے دوبارہ. عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے یا 2 فرض پڑھیں گے. اگر کوئی مقیم ہے تو 2 فرض پڑھے گا, مسافر ہے تو مقیم ہے تو 4 فرض پڑھے گا, مسافر ہے تو 2 فرض پڑھے گا.
ٹھیک ہے، اب پڑھ لیا تو دونوں فرض ہو گئے، تو عشاء کے فرض پڑھ کے بھی پہلے تکبیر تشریق پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، اب پہلے مغرب کی سنت پڑھیں گے اگر مقیم ہے، اور پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں گے. یہ ترتیب ہوگی جمع کرنے کی نمازوں کی، اور اسی ترتیب سے مرد بھی پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گی. یہ رات بھی بڑی اہم ہے، اس رات میں ٹھہرنا یہاں سنت ہے، اور یہ اس رات کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. یہاں پر ہم نے کام کرنا ہے، کنکریاں چننی ہے، یہاں پر کنکریوں کے ڈھیر بڑے لگے ہوئے ہوں گے، آپ نے 70 کنکریاں اٹھا لینی ہے. ویسے تو 7 کنکریاں پہلے دن مارنی ہے، لیکن ہم سب دنوں کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، سب دنوں کے اعتبار سے اگر کل دیکھیں تو ہم 70 کنکریاں اٹھا لیں تاکہ 1-2 آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی پریشانی نہ ہو. 70 کنکریاں ہمارے یہ 4 دن کے لیے، پہلے دن ہم نے 7 مارنی ہے، اگلے دن 21 مارنی ہے، پھر اگلے دن 21 مارنی ہے، اور اس کے بعد اگر 13 کو بھی ماریں گے تو 21 مارنی ہے. ہمارے پاس اتنی تعداد موجود ہو. یہ آپ نے دھو لینی ہے. دھونے کے بعد وہ اپنی اس تھیلی میں، پلاسٹک والی تھیلی میں، شاپر میں نہیں ڈالنی، شاپر سے نکل کر گر جائیں گی اور وہاں جا کے شاپر دیکھا تو پتہ چلا کہ چھٹی ہو گئی، کوئی بھی کنکری موجود نہیں ہمارے پاس. آپ نے وہ خاص خیال رکھنا ہے اس کا، جو آپ کو پلاسٹک والی تھیلی ملے گی اس میں ڈالنی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی اٹھانی ہے، بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھانے، چھوٹی چھوٹی چنے کی مقدار کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھانی ہے اور وہ اٹھا کر رکھنی ہے. فجر سے طلوع کے قریب تک وقوف مزدلفہ. اب یہاں پر بھی وقوف ہے، جیسے عرفات میں وقوف کیا مزدلفہ میں بھی وقوف ہوگا. مزدلفہ میں وقوف کب ہے؟ فجر کی نماز اول وقت میں اندھیرے میں پڑھیں گے، اول وقت میں پڑھ لی فجر کی نماز. جیسے ہی وقت داخل ہوا آپ نے اذان دینی، اذان دے کر فجر کی نماز، فجر کی سنتیں پڑھے، فجر کے فرض پڑھے، تکبیر تشریق پڑھی، تلبیہ پڑھا. اس کے بعد اب وقوف ہے، کھڑے ہو جانا ہے اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے، بڑا اہم وقت ہے. اس میں بھی دعائیں ہیں بڑی اہم. یہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی. اور طلوع کے قریب تک، سورج نکلنے کے قریب تک، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے 5 منٹ 7 منٹ پہلے تک ہم نے یہ وقوف جاری رکھنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے. جب سورج نکلنے سے 5-7 منٹ رہ جائیں اب وہاں سے ہم نے دعائیں ختم کر کے روانہ ہو جانا ہے مینا کے لیے. اب وہاں سے ہم جب مینا کی طرف آئیں گے تو یہ 10 ذوالحجہ ہے. 10 ذوالحجہ یہ عید والا دن کہلاتا ہے. مینا پہنچ کر اب ہم نے 3 کام کرنے. مینا جب پہنچیں گے تو ظاہر ہے طلوع سے پہلے کچھ ہماری روانگی ہوئی. مینا میں آپ 7 بجے تک 8 بجے تک پہنچ جائیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ اب سیدھے ہم کنکریاں مارنے کے لیے چلے جائیں. سیدھے یہ کام کریں. اگر ہم اپنے خیموں کی طرف جاتے ہیں تو خیموں سے پھر نکلنے کے اندر پریشانی ہوگی. بسا اوقات ٹائمنگ مقرر ہوتی ہے، وہ ٹائم سے پہلے نکلنے نہیں دیتے، پھر آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ آ کر کنکریاں آرام سے مار سکتے ہیں. آج جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک اس کا وقت ہے. تھوڑی سی بات یہاں ایک رہ گئی، مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا واجب ہے، لیکن وہ ضعیف مرد یعنی بوڑھے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، یا بہت زیادہ بیمار ہیں، یا وہ ضعیف عورتیں جو وہاں ٹھہر نہیں سکتی، یا چھوٹے بچے، یہ ضعیف مرد، ضعیف عورتیں اگر وقوف مزدلفہ چھوڑ کر رات کو نکل جائیں اور مینا آ جائیں تو شرعاً ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن ان کے ساتھ کوئی صحت مند مرد ہرگز نہ آئے. صحت مند مرد کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ وہاں وقوف کرے گا. اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی خواتین ایسی ہیں زیادہ بوڑھی ہیں اور ٹھہرنا نہیں ممکن ہو رہا، بہت پریشانی ہو رہی ہے ان کو، یا بہت زیادہ کوئی بیمار ہو گیا نہیں رہ سکتا، تو وہ ضعیف اور کمزور مرد اور عورتیں، وہ بوڑھے ہیں بالکل، ان کے لیے اجازت ہے. وہ اگر وقوف مزدلفہ نہ کریں اور صبح وہاں جلدی سے نکل کر مینا پہنچ جائیں ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن صحت مند مرد کے لیے ہرگز اجازت نہیں. وہ کہ یہ تو میرے والد ہے، میں اپنے والد کو لے کر جاؤں گا، ہرگز نہیں جا سکتا. وہ اگر جائے گا تو اس کو واپس آنا ضروری ہے. وقوف مزدلفہ نہیں کیا دم واجب ہو جائے گا، وقوف مزدلفہ واجب ہے. اس لیے اصل یہی ہے وہیں رکے، کیونکہ وہاں بھی صبح ہوتے ہی وہاں لوگ نعرہ لگانا شروع کر، نکلو نکلو نکلو. نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وقوف مزدلفہ کر کے طلوع شمس سے پہلے یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے پھر آپ نے روانہ ہو جانا. آج ہمارا پہلا کام ہے کنکریاں مارنی ہے. اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے اس طرف سے آنا ہے، یہ آپ کے آنے کا راستہ ہے، یہ آپ کو نشان کے ذریعے دکھایا بھی جا رہا ہے. یہ یہاں سے آئیں گے، یہ پہلا جمرہ ہے، یہ دوسرا جمرہ ہے، یہ تیسرا ہے. پہلے پر بھی نہیں مارنی، دوسرے پر بھی نہیں مارنی. اور سعودی حکومت کی طرف سے یہاں لال رنگ کی رکاوٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں جو اس بات کی علامت ہوتی ہے یہاں کچھ نہیں کرنا. آج آپ نے چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے. اور یہاں آ کر جمرہ عقبہ پر آپ نے آج 7 کنکریاں مارنی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، 7 کنکریاں. اور 7 کنکریاں جو مارنی ہے آپ نے، تو یہاں مار کر نکلنے کا طریقہ تھوڑا سا دیکھ لیں. یہاں بالکل آپ اگر یہاں سے آئیں گے اس دیوار کے قریب ہونے کی کوشش کریں، یہیں سے
یہاں سے گھسنے کی کوشش نہ کریں. یہاں سے جو بندہ گھسے گا وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا. یہاں سے نہیں آنا آپ نے, یہاں سے چلتے ہوئے ہم آ رہے ہیں, یہیں سے اس کے قریب ہونا شروع کر دے تو آپ بالکل دیوار کے قریب پہنچ جائیں گے. قریب پہنچ گئے, آرام سے آپ 7 کنکریاں ماریں. اچھا کنکریاں مار لی, اب آپ نے کہا جی میں پیچھے کی طرف نکلوں, نہیں, یہاں سے پیچھے کی طرف نکلوں ہرگز نہیں نکلنا. یہاں سے اس طرف نکلوں نہیں نکلنا, آپ نے سیدھا نکلنا, سیدھا چلنا ہے, سیدھا چلنا ہے, سیدھے چلتے ہوئے نکل جائیں گے. اگر آپ یہاں کوشش کریں گے اس طرف جانے کی, اس طرف سے لوگوں کا آپ کے اوپر دباؤ ہوگا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے, سانس گھٹے گا, آپ کو دھکے لگیں گے. آپ نے ہرگز کوشش نہیں کرنی. طریقہ ہے ہر کام کا, یہاں پر آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. انہوں نے اب طریقہ اتنا زیادہ اہم بنا دیا, اچھا بنا دیا, کئی منزلیں ہیں, آرام سے جا کر ہم کنکریاں مار سکتے ہیں. تو آپ نے یہاں سے آتے ہوئے اس کے قریب ہو جانا ہے. یہ جو دیوار ہوگی اس دیوار کے قریب آگے انشاءاللہ آگے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو, یہاں قریب ہو کر, یہاں سے قریب ہو کر کنکریاں مار کے سیدھا چلتے جانا اور یہیں سے نکلنا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اب لبیک یعنی جب ہم کنکری مارنے لگیں گے لبیک پڑھنا بند کر دیں گے, تلبیہ نہیں پڑھیں گے. کنکری انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں پکڑے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کنکری مارے. آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے کہ اس طرح آپ پکڑ کے اس کے اوپر ماریں گے. یہ آپ کے سامنے آ گیا پوری, اب آپ کے سامنے یہ پورا جمرہ ہے. یہ آپ دیکھ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. اس دیوار کے قریب آ کر ماریں گے تو اس حوض کے اندر کنکری گرنا ضروری ہے. اس حوض میں دیوار کو کنکری لگ کر اگر باہر آ گئی تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہے, شرعاً معتبر نہیں ہے. اس لیے آپ نے کنکری اس طرح مارنی ہے, اگر دیوار کو لگے تو وہ نیچے کی طرف چلی جائے. یہ حوض کے اندر اگر آپ کی کنکری گر گئی تو بس وہ آپ کی کنکری معتبر ہے. اس طرح 7 کنکریاں ہاتھ میں پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارنی ہے. 7 کنکریاں آپ کی ہو گئی. اب یہاں دیکھیں یہ سب لوگ کھڑے ہیں یہاں پر, یہ کنکریاں مار رہے ہیں. اب یہاں سے آپ نے اگر کوشش کریں گے اس طرف نکلنے کی, اس طرف نکلنے کی, اس طرف نکلنے کی, یہ دباؤ ہے لوگوں کا, آپ نہیں نکل سکتے. یہاں پر خود سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ یہاں سے ایسا ایسا کھسکیں, کھسکتے جائیں, کھسکتے جائیں, کھسکتے جائیں, یہ دیوار کے ساتھ باہر ہو جائے. باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً دھکم پیل ہوگی, پریشان ہو جائیں گے آپ. اس طرف سے بھی ماری جا سکتی ہیں, اس طرف سے بھی ماری جا سکتی ہیں, دونوں طرف سے ہے. اس لیے کنکری جمرہ کے حوض میں گرنا ضروری ہے. دوسرا کام ہے حج کا. آج کے دن کا حج تمتع کرنے والے, حج قران کرنے والے, پہلے عرض کر چکا, ان پر حج کی قربانی واجب ہے. یہ آج ادا کی جائے گی چونکہ حکومت نے ہم سے رقم لے لی ہے اور وہ سعودی حکومت کے پاس جمع ہو گئی ہے. سعودی حکومت کی ایک کمپنی ہے جو باقاعدہ قربانی کرنے کا انتظام کرتی ہے, اور ہر سال افواہیں ہوتی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں وہ قربانیاں نہیں ہوتی اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, پریشانی. کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. سعودی حکومت کی طرف سے پوری اتنے لاکھ بندہ وہ سنبھال سکتے ہیں تو قربانی نہیں کر سکتے. وہ اتنا بڑا انتظام کر رہے ہیں, وہ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, پھر عرفات کی طرف لانا, مینا کی طرف لانا, قربانی کرنا کوئی مسئلہ نہیں. ان کے پاس بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس موجود ہیں, وہاں پر بندے موجود ہیں جو باقاعدہ قربانی کرتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنے ہو تو وہاں مینا کے اندر مذبح خانہ موجود ہے, وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے کسی قسم کے شش و پنج میں نہیں رہنا. وہاں آپ کو ایک ٹوکن نمبر ملے گا, وہ ٹوکن نمبر ان کی ویب سائٹ پر جا کر ہم جب درج کر کے سرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہماری قربانی اتنے بجے ہوگی. آ جائے گا آپ کی قربانی ہو گئی, لکھا ہوا ہوگا قربانی ہو گئی ہے, آپ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے, اس کے اوپر سرچ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. جو ہمارے گروپ میں ہیں, دوسرے گروپوں میں موجود ہیں, گروپ والے جتنے حضرات پاکستان میں موجود ہوتے ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں, وہ تمام حضرات آپ کو اس وقت میں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا اگر نمبر نہیں آ رہا اس میں, آپ پاکستان کے اس گروپ کے اندر ایڈمن کو بتائیں کہ میرے اس نمبر کو سرچ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں آپ کی قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. اکثر قربانیاں پہلے دن ہی ہو جاتی ہیں, 10 ذوالحجہ کو اکثر قربانیاں ہو جائیں گی. اگر نہیں ہوئی زیادہ سے زیادہ اگلے دن میں 11 بجے تک, 12 بجے تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک بآسانی ساری قربانیاں ہو جائیں گی. پچھلے سال 3-4 بجے تک سب کی قربانیاں ہو چکی تھی, سب کی. اور وہ پچھلے سال تھوڑا سا ان کا جو لنک تھا وہ ڈاؤن ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا, اس لیے کسی کو تاخیر ہو گئی. ورنہ ان کی طرف سے اپنی پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو پریشان نہ کریں. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں, ہم نے جو رقم دی ہے وہ یقیناً قربانی ہوگی, اس میں کسی شش و پنج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ قربانی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. صاحب نصاب مقیم مکہ و مینا پر عید الاضحیٰ کی قربانی, یہ تفصیل ہم عمرے کی آخر میں بیان کر چکے ہیں. جو آدمی حاجی جو وہاں موجود ہے, حج کی تو قربانی ہوگی اگر وہ ان دنوں میں وہاں مقیم ہے. مقیم ہونے کا مطلب 15 دن وہ مکہ, مینا, مزدلفہ, عرفات سب ملا کر اس کے 15 دن بنتے, وہ مقیم ہو گیا. ساتھ ساتھ صاحب نصاب بھی ہے. صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس وقت وہاں رقم موجود ہو, یا گھر میں رقم موجود ہو, یا اکاؤنٹ میں رقم موجود ہو, ہاں, یا اس کے پاس سونا ہے یا مال تجارت ہے جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں اس کے پاس تو وہ صاحب نصاب بھی ہے, مقیم بھی ہے, تو اس پر مالی قربانی
قربانی بھی واجب ہے. وہ مالی قربانی بھی ہم وہاں کر سکتے ہیں, وہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. اگر وہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا اچھا آپ کو بندہ ملتا ہے جو آپ کی معتمد ہے, تو وہاں پر آپ اپنی مالی قربانی کر سکتے ہیں, وہ بھی قربان کو ہو جائے گی اور ثواب زیادہ ملے گا وہاں پر اگر ہوگی تو. اور اگر چاہے تو پاکستان میں کروا دیں, لیکن پاکستان میں کرواتے ہوئے خیال رکھنا ہے پاکستان میں پہلے دن یا دوسرے دن کروائیں, پاکستان میں تیسرے دن نہیں کروانی, کیونکہ پاکستان میں تیسرا دن قربانی کا ہوگا اور وہاں تیسرا دن نہیں ہوگا, وہ ختم ہو چکا ہوگا, وہاں ایک دن پہلے ہوتا ہے. اس لیے پاکستان میں اگر آپ اپنی مالی قربانی کروائیں تو پہلے اور دوسرے دن کروائیں, تیسرے دن ہرگز نہ کروائیں. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں ہمارے پاس قربانی کا انتظام نہیں, لیکن اب ایسی صورت ہے نہیں, کیونکہ جتنے حجاج تھے سب نے رقم جمع کرا دی ہے. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے قربانی کے لیے رقم جمع نہ کرائی ہو, سب نے جمع کروا دی, ہو گیا. لیکن بالفرض یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے, یہ جو حج کی قربانی ہے اگر کوئی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, یعنی حج کی قربانی کے لیے تقریباً 500 ریال 600 ریال چاہیے, وہ نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے وہ 10 روزے رکھے گا. 10 روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. 3 روزے حج سے پہلے رکھے گا اور 7 روزے حج کے بعد وہیں رکھ لے یا واپس پاکستان آ کے رکھ لے. 10 روزے رکھنا اس کے ذمہ میں لازم ہوتا ہے. جو حج والی قربانی نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اس کے پاس پیسہ موجود نہ ہو, وہ قربانی نہیں کر سکتا. لیکن ایسی صورت اب نہیں ہے, کیونکہ جتنے حجاج ہیں جنہوں نے پیسے جمع کرائے اس میں قربانی کی رقم بھی جمع ہو چکی ہے. 10 ذو الحجہ کا تیسرا کام ہے, جب ہمیں پتہ چل گیا ہماری قربانی ہو گئی, اب ہم نے اپنا حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے. حلق یعنی سر کے بال منڈوا دینا, گنجا ہونا افضل ہے. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو آدمی اپنا سر منڈوا دے, گنجا ہو جائے, اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سر مبارک کے سارے بال اتروائے, اس طرح لگا پورے بال اتروائے. اس لیے اصل طریقہ یہ ہے, اور اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بال کٹوانے کے لیے بیٹھے تو پہلے دائیں طرف سے آپ کے سر کی دائیں طرف سے اس کو پہلے دائیں طرف سے اس طرح چلاؤ, دائیں طرف والے بال اتارو, اس کے بعد پھر بائیں طرف جائے. تو یہ سنت طریقہ ہے. اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے, یہ بھی سنت طریقہ ہے. یہ جہاں پر بھی ہم نے حلق کروانا ہے یا قصر کرنا ہے, مسنون طریقہ یہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھا جائے, پہلے دائیں طرف سے شروع کریں پھر بائیں طرف کاٹے. اگر اس کے برعکس بھی کر دیا ہو جائے گا, لیکن سنت طریقے سے ہٹ کر ہوگا, کوشش کرنی ہے سنت طریقے کے مطابق ہو جائے. یہ مرد حضرات کے لیے حلق, اگر انہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے پہلے تو یقیناً ان کے بال بڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ بڑے بال اتنے ہونا ضروری ہے کہ ایک پورا جو ہماری انگلی کا ایک پورا ہے, اس کے بقدر پورے سر کے بال کٹوانا کم از کم ضروری ہوگا, یا چوتھائی سر کے بال کٹوانا کم از کم ضروری ہے. لیکن اگر اتنے بڑے بال نہیں ہیں تو پھر گنجا ہونا ہی ضروری ہے, اس لیے اس وقت حلق ہی متعین ہے, وہ گنجا ہی ہو, وہ اپنے لیے قصر والی صورت اختیار نہ کرے. خواتین کے لیے قصر متعین ہے. خواتین کے لیے یہی ہے کیونکہ ان کو پورے سر کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے وہ اپنے سر کے بال کی 3 لٹیں بنا لیں, ایک دائیں طرف چھوڑ دیں, ایک بائیں طرف چھوڑ دیں, ایک پیچھے کی طرف چھوڑ دیں, اور تینوں میں سے ایک ایک پورے کے بقدر بال کاٹ دیں, تو پورے سر کے ایک بال ایک پورے کے بقدر کٹ جائیں گے. یہ سنت طریقہ ہے, تو وہ اتر جائیں گے ان کے, تو وہ بھی احرام سے نکل گئی. اب یہ احرام سے نکل گئی, یعنی اب احرام کی ممنوعات ختم ہو گئی ہیں. اب خوشبو لگا سکتے ہیں, اب ہم بال کاٹ سکتے ہیں, جسم کے کوئی بھی بال, خوشبو والا صابن, خوشبو کے شیمپو یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جا سکتی. لیکن ابھی تک ایک کام ابھی بھی جائز نہیں ہے, اور وہ کام ہے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا. وہ ابھی بھی حرام ہے, اب بھی اجازت نہیں جب تک طواف زیارت نہ ہو. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے, وہ آگے آ رہا ہے. یہاں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ہمارا 10 ذو الحجہ کو 3 کام ہے, ایک ہم نے کنکریاں مارنی ہے, دوسرا ہم نے اس کے ساتھ قربانی کرنی ہے, تیسرا ہم نے اپنے بال کٹوانے. ان تینوں کے اندر ترتیب رکھنا واجب ہے. ترتیب رکھنا, ترتیب سے ہو, پہلے میں کنکریاں ماروں, پھر میری قربانی ہو, اس کے بعد میری سر کے بال اترے. اب عموماً جو ہماری کنکریاں مارنے کا وقت ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی ہوتا ہے, قربانی عموماً اس کے بعد ہوتی ہے. لیکن بسا اوقات اپنے سر کے بال بندہ پہلے کاٹ لیتا ہے. اس کا خیال رکھنا ہے ہماری یہ ترتیب خراب نہ ہو. لیکن اگر ترتیب بلا اختیار ختم ہو گئی اور ہمیں اندازہ نہیں ہوا, اور یا ہماری قربانی آگے نکل گئی اور ہمیں پتہ چلا تھا قربانی ہو گئی ہے, وہ ہوئی نہیں تھی, اور ہم نے اپنے بال کٹوا لیے, تو ایسی صورت کے اندر اگر گنجائش ہے تو دم دے دے, گنجائش ہے تو دم دے دے, اگر گنجائش نہیں تو دم نہ دینے کی بھی گنجائش ہے, کہ دم نہ دے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں ترتیب قائم رکھنے کی کوشش کی جائے. باقی 10 ذو الحجہ کو حلق یا قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. البتہ بیوی اگر ساتھ ہو تو اس سے شہوت والا کام یا شہوت والی بات کرنا حلال نہیں. ہاں جب طواف زیارت کر لیں تو اب بیوی حلال ہو جائے گی. طواف زیارت فرض ہے, یہ کرنا ضروری ہے. 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کی مغرب تک یہ فرض ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ ہمیں کرنا ہی ہے ہر حال میں.
کوئی کیسا بھی بندہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر ہم واپس نہیں آ سکتے، اس کے بغیر ہم احرام سے پورے نہیں نکلیں گے. اس لیے طواف زیارت کرنا ہی کرنا ہے. ہم اس کے بارے میں آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 10 ذوالحجہ کو جا کر طواف زیارت نہ کریں، کیونکہ اس دن سب لوگ کوشش کرتے ہیں بھاگ کر کہ کر لیں اور بہت رش ہوتا ہے. آپ 11 ذوالحجہ کو جائیں. 11 ذوالحجہ کو زوال کے بعد ہم نے کنکریاں مارنی ہے. کنکریاں مارنے کے بعد آپ سیدھا نکل جائیں حرم شریف کی طرف. ٹیکسی ملتی ہے، ٹیکسی سے چلے جائیں، پیدل جا سکتے ہیں پیدل چل جائیں. وہاں پہنچیں، وہاں جا کر آپ کو عصر کی نماز ملتی ہے، مغرب کی نماز ملتی ہے. مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بآسانی آپ طواف کر سکتے ہیں اور مطاف میں انشاءاللہ کریں گے، بآسانی کر لیں گے. اس لیے ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جلد بازی ہرگز نہ کریں. ہمارے پاس 3 دن ہے، بآسانی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ وہاں پہنچ جائیں 11 ذوالحجہ کو جب آپ جائیں گے وہاں جا کر مغرب کی نماز پڑھ کر کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا انتظار کریں، لوگ نکل جائیں. اس کے بعد 10 بجے 11 بجے کے قریب اپنا طواف شروع کریں گے. طواف زیارت بآسانی ہو جائے گا آپ کا. طواف زیارت کے لیے احرام کی ضرورت نہیں. عام لباس میں بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم پہلے 3 کام کر کے آ چکے ہیں. ہمارا کنکریاں بھی لگ گئی، قربانی بھی ہو گئی، اور ہم نے اپنے بال بھی کٹوا دیے، تو ہم احرام سے نکل گئے. اب ہم نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اس لیے جب شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو عام لباس ہے یہی جو ہم نے پہنا ہوا لباس، اسی میں انشاءاللہ طواف زیارت جا کے کریں گے. اور یہی طریقہ صحیح ہے کہ اسی لباس میں جا کر اپنے پہلے سر کے بال کٹوا کر پھر بندہ جائے اور جا کر طواف زیارت کرے. ٹھیک ہے. اب عام لباس ہے تو استباء نہیں ہے. استباء پہلے بتا چکے، اگر احرام کی حالت میں وہ بندہ تو اپنا دایاں کندھا وہ کھولے گا. ٹھیک ہے. اب عام لباس میں تو دایاں کندھا کھولنے کی ضرورت نہیں. ہاں اب ہمیں رمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ طواف زیارت کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے. جس طواف کے بعد سعی کرنی لازم ہو اس کے طواف کے اندر پہلے 3 چکر میں مرد حضرات رمل کریں گے، یعنی اپنے بازو اکڑا کر اور سینہ نکال کر آگے کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلیں گے. یہ رمل کرنا طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں کے اندر یہ مسنون ہے. کوشش کی جائے اس سنت کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے اور وہ سعی حج کی ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ میں لازم ہے. عورتوں کے لیے بھی طواف زیارت فرض ہے. عورتیں بھی طواف زیارت کریں گی، لیکن اگر کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، یعنی ناپاکی کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور اس کی مکہ مکرمہ سے جانے کی تاریخ آ جائے اور اس نے اب تک طواف زیارت نہیں کیا، تو اب اس عورت کو چاہیے ہر ممکن طریقہ اختیار کر کے اپنی روانگی کی تاریخ کو مؤخر کروائے، پھر پاک ہو کر طواف زیارت کرنا ضروری ہے. ورنہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی، پوری زندگی حرام رہے گی. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے تھوڑی سی میں بات عرض کر رہا ہوں جو توجہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے. جن حضرات کے ساتھ ان کے گھر والے جا رہے ہیں وہ ان کو بھی اس طرح متوجہ کریں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ میرے جو ایام کے دن ہیں وہ طواف زیارت والے دن میں آئیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہی اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اور ایام روکنے والی دوا یہاں سے لے لیں. لیکن جاتے ہی استعمال نہیں کرنی. انہوں نے یہ استعمال تب کرنی ہے کہ جب پتہ ہو کہ طواف زیارت کے جو دن ہیں وہ میری ناپاکی میں آئیں گے، اس کے بعد مجھے پاکی کا موقع نہیں ملے گا، میری فلائٹ واپسی کی جلدی ہے. اس عورت کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ وہ عورت ان ایام کے شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے اس دوا کو شروع کر دے، تاکہ ایام شروع نہ ہو تو وہ پاک رہے گی. پاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لے گی. طواف زیارت کرنے کے بعد وہ ملک میں بھی آ جائے گی. اس کے بعد ایک مرتبہ دوا استعمال کرنی پڑے گی. یہ بتا رہے ہوں اس کے لیے جس کو پتہ ہے کہ میری پاکی کے دن نہیں آئیں گے اور واپس آ جاؤں گی. لیکن اگر کسی کو پتہ ہے میرے پاکی کے دن آ جائیں گے، بھلے 12 ذوالحجہ کے بعد آئیں، 12 ذوالحجہ نکل گیا، 13 ذوالحجہ شروع ہو گیا اور 13 ذوالحجہ کو عورت پاک ہوئی ہے، تو وہ 13 ذوالحجہ کو پاک ہو کر غسل کر کے جائے اور جا کر طواف زیارت کرے. اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذر کی وجہ سے اس نے طواف مؤخر کیا. یہ یاد رکھیے گا. جس عورت کو یہ پتا ہے وہ ہرگز دوا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس دوا کے استعمال کرنے کے بہت نقصان ہے. اور میں پہلے پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ لا علم رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں استعمال کرنا ہے، ہم تو پاکی میں ہی رہنا چاہتی ہیں، بعد میں آ کر ساری زندگی پچھتاتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اس لیے یہ ایک صورت میں نے عرض کی ہے کہ جس عورت کے طواف زیارت کے دن ایام آنے ہوں اور اس کی واپسی کی تاریخ بھی جلدی کی ہو اور ان دنوں میں پاکی نہیں آنی، تو وہ پھر پاکستان سے جاتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور اپنی وہ گولیاں وہ بھی پیک کروا لے. ابھی جب جانا ہے حج کے حاجی کیمپ میں، وہاں جا کر وہ ان کو بھی پیک کروا لے اور پھر وہ خاص ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے استعمال کر لے تاکہ وہ دن اس کے پاکی میں گزر جائے. اب طواف کی نیت یہ پہلے ہم عمرے میں بتا چکے، لیکن اب دوبارہ اس کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ حجر اسود اور گرین لائٹ سے کچھ پہلے ہی
چلتے چلتے بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کریں کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، حجر اسود اور گرین لائٹ آپ کی دائیں طرف ہو. نیت اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما دیں. یہاں آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جو بندہ کھڑا ہے نیت کرنے کے لیے اس کے سر پہ ٹوپی ہے. ٹوپی اس لیے کہ یہ احرام سے نکل چکا ہے اور کپڑے بھی دوسرے پہنے ہوئے ہیں، احرام سے نکل چکا ہے، طواف زیارت کرنا ہے. اس لیے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم حجر اسود کے سامنے ہو اور سبز لائٹ آپ کی بیک پر ہو، اس سے پہلے ہم نے طواف کی نیت کر لینی ہے. اس کے بعد استقبال کرنا ہے. نیت کے فوراً بعد تھوڑا آگے کھسک جائیں اس طرح کہ حجر اسود آپ کے بالکل سامنے اور گرین لائٹ آپ کی پشت پر ہو، اور نماز کی طرح مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیں اور یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہاتھ چھوڑ دیں. یہ استقبال کہلاتا ہے. یہ تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں مردوں نے کانوں تک، عورتوں نے کندھوں تک. یہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا. یہ پہلی مرتبہ استقبال ہوا، ابھی آگے نہیں بڑھنا، ابھی ہم نے دوسرا کام کرنا ہے یہیں کھڑے کھڑے. دوسرا کام ہے استلام. استلام کے بارے میں عرض کیا تھا. استقبال کے بعد فوراً اسی جگہ کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے، سینے کے برابر اٹھائے، سینے کے برابر اس طرح اٹھائے گویا حجر اسود پر رکھے ہوئے، اور اب پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اٹھا کر. اب اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے. دونوں ہتھیلیوں کو، آواز پیدا نہ ہو، ہتھیلی یہ والا حصہ اوپر، انگلیوں کو نہیں چومنا، ہتھیلیوں کو چومنا ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. استلام کرنا ہے. یہ پہلا استلام، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ نہیں چھوڑنا، آگے بھی استلام کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم نے طواف شروع کرنا ہے. تو آپ کے لیے بیت اللہ کی تصویر آپ کے سامنے ہے. آپ نے بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف رکھنا ہے اور آپ نے دائیں طرف سے چلنا شروع کر دینا ہے. یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا تو یہ ایک طواف نہیں ہوگا، ایک چکر ہوگا. ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہاں لا علمی میں رہتے ہیں اور وہاں جا کر ایک چکر لگایا، کہا جی میں طواف کر کے آ گیا. پوچھا کتنے چکر لگایا؟ کہا ایک چکر لگایا. ایک چکر نہیں، 7 چکر پورے لگیں گے. تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا. یہ ایک چکر مکمل ہوا. پہلے بتا چکے ہیں اگر حج کی صحیح بھی کرنی ہے تو پہلے 3 چکر میں مرد حضرات رمل کریں گے. آپ نے رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے پہلے 3 چکر کے اندر، اور رمل کریں گے پہلے 3 چکر کے اندر، اور باقی 4 چکر عام حالت میں چلیں گے. جب بھی حجر اسود پر آنا ہے آپ نے تو اس وقت حجر اسود پر آ کر استلام لازمی کرنا ہے. جب بھی آنا ہے، یہ سنت ہے، اس کو چھوڑے نہیں. ہاں، حجر اسود پر جب بھی آئیں ہاتھ اٹھا کر استلام کا اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، ہاتھوں کو چوم لیں. یہ جب بھی آئیں یہاں پر ہم نے اس طرح کرنا ہے. رکن یمانی اور حجر اسود ان دونوں کے درمیان میں یہ دعا مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور رکن یمانی کے کونے پر پہنچے تو رکن یمانی پر نہ ہاتھ لگائیں نہ دور سے اشارہ کریں، بلکہ ایسے ہی گزر جائیں. اس کے بعد ہم نے 3 کام کرنے بتایا تھا. ہر طواف کے بعد ہمارے ذمہ 3 کام ہے. پہلا کام یہ ہے کہ اگر مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو، مکروہ وقت 2 ہوتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے مغرب تک اور صبح فجر کا پورا وقت سورج نکلنے تک، یہ مکروہ وقت ہے. اور ممنوع وقت سورج نکلنے کے وقت، سورج کے زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت. یہ 3 وقت ممنوع وقت ہیں. یہ کل 5 وقت ہیں. یہ ممنوع وقت نہ ہو تو 2 رکعت واجب طواف مقام ابراہیم کے سامنے ادا کرنا. یہ مقام ابراہیم کی تصویر آپ کے سامنے، یہاں جگہ مل جائے، یہاں جگہ کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے تو آپ پڑھ لیں. اگر یہاں نہیں جگہ ملتی، جتنی پیچھے جا کر پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، پیچھے جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یہاں جگہ نہ ملے ہمیں. دوسرا کام ہے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا. اگر ہجوم نہیں ہے ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ملتزم بتا دیا، ملتزم یہ جگہ ہے، یہ بیت اللہ کا دروازہ اور یہ حجر اسود، ان دونوں کے درمیان یہ جو جگہ یہ ملتزم کہلاتی ہے. اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو دور کھڑے ہوئے ہم اس کی سیدھ میں دعا کریں. یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. تیسرا کام ہے زمزم خوب پیٹ بھر کر پئیں اور پیٹ بھر کر پیتے ہوئے دعا بھی کریں. زمزم پیتے ہوئے دعا کرنا یہ بھی قبولیت کا موقع ہے. یہاں خصوصاً دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. تو زمزم پیٹ بھر کر بھی پئیں اور تھوڑا سا پانی اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے جسم پر بھی لگا لیں. تھوڑا سا پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے. اتنا پانی ہو گلاس کے اندر، سر پر ڈال لیں، تھوڑا چہرے پر ڈال لیں، تھوڑا جسم پر ڈال لیں. یہ مطلب برکت والا پانی ہے، یہ بھی کر لیں. اور دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اور جتنی بھی دعائیں زمزم جب بھی پئیں یہ ذہن میں رکھیں، زمزم پیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. زمزم پئیں، یا اللہ مجھے جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. یا اللہ میرے علم میں ترقی دے، میرے عمل میں ترقی دے، مجھے اپنے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما، وغیرہ وغیرہ. جتنی دعائیں سب یہ جب ہم یہاں سے تیاری کر کے جائیں گے تو وہاں پریشانی نہیں ہوگی کہ مجھے کن موقعوں پر کیا دعائیں کرنی ہیں.
حج کی سعی نہ کی ہو تو ان تینوں کاموں سے فارغ ہو کر دوبارہ حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور نواں استلام یا اشارہ استلام کریں گے. چونکہ ہم نے سعی نہیں کی, اب ہم نے سعی کی طرف جانا ہے, اس لیے دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے, ایک مرتبہ استلام کریں گے, دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا کر رکھیں گے جیسے گویا حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں, اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر اس کو ہتھیلیوں کو چوم لیں گے اور سعی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. حج کی سعی کی نیت کرنی ہے. اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتی ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما لیں. صفا پہاڑی پر اتنا اوپر تک چڑھے جہاں سے بیت اللہ نظر آ جائے, قبلہ رخ کھڑے ہو کر سعی کی نیت کریں, 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. یہاں بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے, یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے, اس لیے یہاں بھی دعا کریں. اب دعا کرنے کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں. یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے سبز لائٹیں, یہ سبز لائٹ جہاں سے شروع ہوگی جہاں ختم ہوگی وہاں تک مرد حضرات درمیانی انداز میں دوڑیں اور عورتیں آہستہ انداز میں چلیں گی ہی اس کے درمیان میں. صفا اور مروہ کی سعی کے دوران یہ دعا منقول ہے, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. جب مروہ پہاڑی پر پہنچے تو وہاں بھی موقع ملے تو عموماً وہاں چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں, رش لگ جاتا ہے, اس لیے وہاں پر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, وہ رکنے نہیں دیتے. اگر موقع ہو تو وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیں, کچھ دعا بھی کریں اور صفا کی طرف جائیں, اور ہر دفعہ صفا اور مروہ پر پہنچ کر یہ کام کرنا ہے. یہاں تھوڑی سی بات یاد رکھنے کی ہے کہ صفا سے مروہ ایک چکر, مروہ سے صفا دوسرا, پھر صفا سے مروہ تیسرا, مروہ سے صفا چوتھا. اس طرح یہ لکھ دیا کہ صفا سے مروہ کی طرف آپ کا پہلا, تیسرا, 5واں اور 7واں چکر ہوگا, مروہ سے دوسرا, چوتھا اور 6واں چکر ہوگا. ابتدا صفا سے کریں گے, انتہا آپ کی مروہ پر ہوگی, اور یہاں انتہا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے, موقع ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے, بس یہ الحمدللہ ہمارے جو فرض تھے مکمل ہو گئے ہیں. اب طواف وداع ہے اور کچھ تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ وہ تیسری نشست میں بتائیں گے جس میں مدینہ منورہ سے متعلق بھی باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اور جن حضرات کو پچھلی مرتبہ پرچے نہیں ملے تھے وہ پرچے لے سکتے ہیں. بعض حضرات کا فون بھی آیا تھا میرے پاس کہ ان کو نہیں مل سکے یا راستے میں کہیں کھو گئے ہیں, وہ بھی دوبارہ لے سکتے ہیں.